بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت و تندرستی کے پروگرام میں میں ہوں حکیم اکبر علی خان۔ آج اسٹوڈیو میں ہم نے جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، آپ کے بہت سارے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، حقیقت میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا طب سے تعلق ہے، بظاہر نظر ایسے آتے ہیں کہ یہ کوئی جسمانی مسئلہ ہے، معالج بہت کوشش کرتا ہے، مریض شفا یاب نہیں ہوتے۔ ایک معالج کی نظر رہتی ہے کہ مریض کو کیسے آرام آیا، تو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں معالج نے، فلاں روحانی معالج نے ان کا علاج معالجہ کیا تو وہ شفا یاب ہوا۔ بحیثیت طبیب الحمدللہ اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو علم عطا کیا ہے اس میں یہ سب ممکن ہے۔ تو اس کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ خاص اس شخصیت کو دعوت دی جائے جن کا اس میں ایک وسیع تجربہ ہو۔ ماشاءاللہ حافظ محمد انس فرید صاحب اپنے والد گرامی سے مشروط ہیں، یعنی یہ خود بھی ماشاءاللہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ جامعہ سلفیہ میں ماشاءاللہ ایک نام ہے، ایک مقام ہے، لیکن ایک بچپن سے والد صاحب کی شخصیت کو دیکھنا، ان کے متعلق سوچنا، ان کے اقوال سننا، اس سے انسان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کے والد صاحب قاری فرید احمد صاحب ماشاءاللہ فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ کے نزدیک جمیل آباد چوک میں عروق شاریہ کے نام سے سینٹر چلا رہے ہیں، جس میں روحانی علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہماری درخواست پہ حافظ صاحب نے ہمیں کچھ ٹائم دیا ہے، ان کی بہت مہربانی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ آج ہم نے وہ سوالات کرنے جو آپ لوگوں کو گاہے بگاہے پوچھنے پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ان سارے سوالات کی تشفیع ہو جائے گی۔ تو میں بات کرتا ہوں حافظ صاحب سے۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی علامات ایسی ہیں مرضوں کی، بظاہر مریض سمجھتا ہے کہ یہ جادو ہے، حقیقت میں وہ مرض ہوتی ہے۔ اور بعض ایسی علامات ہیں کہ معالج سمجھتا ہے کہ مریض کو جسمانی مرض ہے، حقیقتاً وہ جسمانی مرض نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں ایسا طریقہ کار طے ہونا چاہیے کہ مریض دونوں طرح سے شفا یاب ہو سکے، اور خاص طور پر اس دور میں، اس پرفتن دور میں، ہر جگہ آپ دیکھو کہ کسی معاملے میں معافی نہیں ہے۔ ہر بات میں، خواہ وہ ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، وکیل ہوں، کوئی بھی شعبہ لیں، جس نے دو نمبری کرنی ہے اس کو وسیع مواقع۔ لیکن الحمدللہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اس بات پہ فخر بھی ہے کہ دنیا کی نسبت ہمارے اس ملک میں ابھی اس بات سے بہت زیادہ امن ہے۔ کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شعور دیا جائے کہ اگر روحانی علاج کے سلسلے میں آپ نے کسی کے پاس جانا ہو تو ہم نے کیسے تفریق کرنی ہے کہ اس معالج کے پاس جائیں اور اس سے بچیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی، جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی، دنیا میں کوئی ایسا کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ آپ کا بہت ہی اچھا سوال تھا، اس بارے میں ماشاءاللہ سے
میں آپ کا سب سے پہلے شکر گزار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے آپ نے بلایا اپنے اسٹوڈیو میں. روحانی علاج کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے جو آپ نے پوچھا ہے. اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ کچھ لوگ تو روحانیت کو مانتے نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو یا جنات والا ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اس میں. کچھ ڈاکٹر ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں یہ نفسیاتی مریض ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا. سب سے پہلی بات تو یہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 102 میں, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اللہ تعالیٰ اس آیات کے اندر تشریح کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سلیمان کی قوم نے کفر کیا. جادو ایک کفر ہے جی. سلیمان کی قوم نے یہ کفر کیا, لیکن سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا. تو کفر کون سا کیا اس نے, ان کی قوم نے؟ سب سے پہلے سحر تفریق جسے کہا جاتا ہے. سحر تفریق ہے کیا یہ معاملہ؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ سحر تفریق ہے ایک اور دوسرے کے درمیان لڑائی ڈالنا. یعنی میاں بیوی کی لڑائی ہو سکتی ہے, بہن بھائیوں کی لڑائی ہو سکتی ہے, یعنی عزیز و اقارب میں, یا خدا نخواستہ ہمسائے میں لڑائی کا ہونا, یہ ساری اسی شعبے جی بالکل ایسے تو اسی میں آ جائیں گی. تو اس طرح اگر کوئی گھر میں لڑائی, کیا ہم اس سلسلے میں بھی کسی سے پوچھ سکتے ہیں؟ جی بالکل اسی معاملے پہ بتانے اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیا شرن یہ غلط تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں, حضرت سلیمان کے دور میں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ شیطان سب سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑائی اور جھگڑا کریں. سحر تفریق ہے کیا اصل میں؟ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈالنا, بہن بھائی کے درمیان لڑائی ڈالنا, بھائی بھائی کے درمیان لڑائی ڈالنا, دوست دوست کے درمیان لڑائی ڈالنا. اور شیطان ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور شیطان کے چیلے اس کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک کہنے لگا میں نے آج یہ کام کیا, ایک کہتا میں نے آج یہ کام کیا, ایک کہتا میں نے یہ مار کا مارا. اور ایک شیطان کا چیلا اٹھ کے کہنے لگا میں نے میاں اور بیوی کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑا ڈالا ہے. شیطان اس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے, اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو شیطان نے اپنے سر کا تاج اتارا, اس کے سر پہ رکھ دیا اور اسے جو شاباش دینے لگا, کہنے لگا تو نے سب سے اچھا کام کیا. یہ ہے اصل میں سحر تفریق. یہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہے, بہن بھائی کی لڑائی, بالکل یہ ہوتا کیسے؟ اب جادو کچھ حاسدین ان سے حسد کرتے ہیں, اور میاں اور بیوی کی لڑائی ہوتی کیسے؟ محبت اور پیار والا نکاح ہوا ہے, شادی ہو گئی, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جانا, بے وجہ بے مقصد دو خاندانوں کے اندر میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو جانا, حالانکہ بات کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے. تو خاندان دو یہی کہہ رہے ان کی محبت اور پیار والی جو رشتہ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے نکاح کیا, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. اور جو میاں یا بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ان کا چہرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ شیطان ساری چال یہ کرتا ہے, سارے کام یہ شیطان کے کام ہوتے کر رہے ہیں. اور بہت سے ایسے مریض آتے ہیں, میاں اور بیوی آتے ہیں ساتھ, اس کے والدین سے آتے ہیں. میرے والد صاحب الحمدللہ سے 40 سے 50 سال سے علاج کرے, میں ان کے ساتھ 15 سال مجھے ہو گئے. اور شیطان اس بات کا بڑا ہی زیادہ زور لگاتا ہے کہ تو اس کو طلاق دے دے, میں اس سے نکل جاؤں گا, تو اس کو طلاق دے دے, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. جو اس کی صورت بن رہی ہے وہ بالکل میں ٹھیک کر دوں گا. اس معاملے پہ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ علاج بھی بتائیں گے. قرآن سے علاج ہے اس کا. ہم نے ان لوگوں کے پاس نہیں بالکل جانا جو لوگ کالا بکرا مانگتے ہیں, یہ مرغی لے آؤ, یہ الو کا خون لے آؤ, یہ ایسا ڈرامہ بازی, ساری ڈرامہ بازی کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات جو میں ناظرین تک پہنچانے کا ایک وعدہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں, کہ کیا اس بات پر یقین کر لینا کہ آپ جو کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس جانا کہ مجھ پر جادو ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس سے ہم نے قرآن سے ہی سب کچھ لینا ہے. جی. کچھ لوگ ہمارے بھی بہت زیادہ فون آتے ہیں صحیح کہ جی قاری صاحب آپ میری والدہ کا نام لے لیں, والد کا نام لے لیں اور جادو چیک کر لیں, اور ہمارا بیٹھے بیٹھے گھر میں استخارہ کر لیں. حالانکہ وہ سارا جھوٹ اور فراڈ ہے. جو بندہ غیب کی بات کرے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کہاں جادوگر ہے جو آپ کو غیب کی بات بتائے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا, ایک شخص آیا کہ کہنے لگا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو تو نے کھایا, جو تو نے پیا, تیری پاکٹ میں جتنے پیسے ہیں, جو ہے سب کچھ میں تجھے بتاتا ہوں اس معاملے پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان اس معاملے پہ ہوئے. اچھا جی بالکل, سارا کو پوچھا, اس نے ویسے ہی سب کچھ بتا دیا. اللہ کے نبی کے صحابی بجری پہ بیٹھے ہوئے تھے,
بجری کے کچھ دانے اٹھا کے گنے, پوچھا یہ بتا کتنے ہیں, کہنے لگا اتنے ہیں. اب بغیر گننے کے اٹھائے, صحیح, بغیر گننے کے اٹھائے, بتا کتنے, کہتے اب نہیں پتا مجھے. آپ نے فرمایا اس کی گردن اتار دو. اسے اسی ہی وقت قتل کر دیا گیا. جو بندہ کسی پہ جادو کرواتا ہے شریعت اسلام کی خاطر بھی اور شریعت پاکستان میں بھی یہی ہے, تو اس کا واجب القتل ہے, وہ قتل کا حامی ہے, کفر کرتا ہے. تو یہ جو ایسی کوئی بات کہ جی بیٹھے بیٹھے گھر میں آپ کا حساب لگا لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, زعفران سے ہم یہ کر دیتے ہیں, وہ گھر میں جو آپ کو غیب کی بات بندہ بتاتا ہے وہ کفر کرتا ہے. ناظرین کرام, اصل میرا سوال یہی تھا کہ ہم لوگ کسی بھی عامل کے پاس جاتے ہیں یا اسے فون پہ کہتے ہیں کہ ہمارا حساب لگا کے استخارہ کر کے چیک کر کے بتایا جائے. اس میں لفظ استخارہ یہ ایک الگ چیز ہے. استخارہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں آپ کا نام پوچھوں اور اسی وقت آپ کو کوئی مسئلہ بتا دوں اور اس پہ آپ کا یقین کر لینا. میرا تو خیال ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو اصل میں اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اس بات پہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا, ہمیں بتا دیا. اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہے, دنیا کا کوئی بھی کام, مثال کے طور پہ میں ایک طبیب ہوں, تقریباً عرصہ 40 سال سے مطلب باقاعدہ بیٹھتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مریض جب آ کے بیٹھتا ہے وہ کوئی بات بھی نہ کرے, چند منٹ میرے پاس بیٹھ جائے, بہت سی اس کی علامات نمایاں ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک عملیات کا معالج, اس کے مختلف نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے شکار کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ اسے کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے. اور جب وہ کچھ بتا دیتا ہے کہ جی ہمارے گھر میں یہ لڑائی ہے, جھگڑا ہے, تو کبھی یہ کہا کہ آپ کے فلاں نے کیا, ہمیشہ یہی ہوتا ہے آپ کی ساس نے کیا, آپ کی نند نے کیا. نام بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ نام بتا دو, ان میں سے کوئی نام بتا دیتا ہوں. تو یہ سب کے سب ناجائز چیزیں ہیں. آج اس موضوع پہ جب بات ہو رہی ہے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خود سے استخارہ کرنا ہے. یہ کام ہمیں منع نہیں ہے, کیوں ہم نہیں کرتے؟ ایک شرعی طریقہ ہے. میں انشاءاللہ یہ سوال ابھی آپ کے لیے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ ہے اور کیا یہ ٹھیک ہے یا حساب لگوانا ٹھیک ہے. جی کیا صاحب. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے امام, حسن و حسین کے نانا جان, فاطمہ کے بابا جان, دنیا میں سب سے افضل شخص, اللہ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ آپ کا, پوری دنیا جنت میں جائے گی, آپ کی سفارش ہوگی تو جائے گی. آپ نے صحابہ کو استخارے کی دعائیں ایسے سکھلائیں جیسے کہ قرآن کی کچھ آیات ہوتی ہیں کہ خود استخارہ کرنا ہے. یہ نہیں بتایا, یا استخارہ سینٹر نہیں وہاں کھولے تھے کہ اب اس سے استخارہ کروا لو یا اس سے ایسے استخارہ کرو, جیسے ہمارے ہر چونک میں استخارہ سینٹر کھل گیا, علاج معالجے والا کھل گیا. نہ تو انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ تو حدیث پڑھنی آتی ہے, منہ میں سگریٹ لگائی ہے اور منہ میں پان رکھا اور خدا نہ خاصے ایسے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. وہ استخارے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا, کچھ دعائیں ہیں استخارے کی. سب سے پہلے 2 نفل پڑھے جائیں, نفلوں کے اندر کچھ دعائیں وہ پڑھی جائیں, پھر اس عمل کی نیت ہو اللہ یہ میرے لیے اگر کام بہتر ہے تو اسے بہتر کر دے, نہیں تو اس سے کوئی اور بہتر پیدا کر دے, کوئی اور معاملہ بہتر کر دے. استخارہ خود کر سکتے ہیں یا والدین بچوں کا کر سکتے ہیں استخارہ, یا بہن بھائی ان کا کر. اس کے علاوہ کوئی معالج کسی کا استخارہ نہ تو کر سکتا ہے, نہ تو قرآن میں ثابت ہے, نہ حدیث میں ثابت ہے, نہ صحابہ کرام نے کیا, نہ تبع تابعین نے کیا, نہ امام بخاری, امام مالک, امام جتنے بھی محدثین گزرے کسی نے کسی کا استخارہ نہیں کیا. یہی بتایا ہے کہ خود استخارہ کرنا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے والدین بچے کا استخارہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ناظرین کرام, یہ بات آپ نے بھی کئی دفعہ مجھ سے پوچھی اور یقیناً میں نے آج تک آپ کو یہ بات کبھی نہیں کی جی کہ آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے, کیونکہ ادھر میرا جو شعبہ ہے وہ طب ہے. طبی لحاظ سے آپ کی مرض کی علامات سے علاج معالجہ بتانا ایک الگ چیز ہے. میں اس بات پہ اس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں استخارہ کی دعائیں یاد کرنی چاہیے, پڑھ لینی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں, قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے. یہ از حد ضروری ہے, از حد ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کام کی ضرورت ہے, تو میں چھوٹا سا ایک عمل بتا دیتا ہوں کہ نماز کے بغیر تو گزارا ہے نہیں.
یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ کوئی ایسا بہانہ، کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ کوئی عالم دین، کوئی دوسرا شخص آپ کو کہہ دے کہ چلو جی نماز نہیں بھی پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ نماز کے بغیر تو ایک نماز کا بھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو ابھی سیکھ لو، اسی وقت پڑھنی ہے۔ نماز تو ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے، اس کو بھی سیکھا جائے، لیکن استخارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باوضو ہو کے نفل پڑھ کے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھا دیں، آپ کے دل میں جو آئے وہ کہہ دیں، اسے جس زبان میں آئے کہہ دیں۔ آپ یقین کریں اس وقت آپ کے کان نہیں سن رہے، وہ سن رہا ہوگا۔ وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے، ایسی ذات ہے، یہ کسی کے پاس پیسے دے کے استخارہ کروانے سے لاکھ درجے، کروڑ درجے بے حساب بہتر ہے۔ خدا را ان لوگوں کے پاس حساب کتاب کے لیے مت جائیں، ان کی باتوں پہ یقین کرنا بھی گناہ ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سوال میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے کہ برحق ہے، حالانکہ برحق چیز وہ ہوتی جو حق پہ ہو۔ جی، لوگ یہ کہتے ہیں جادو برحق ہے، یہ ہم کہنا کہ جادو ہو جانا برحق ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جادو برحق ہے، یہ چھوٹا سا ایک لفظ ہے لیکن اس کے پیچھے پوائنٹ بہت بڑا ہے۔ صحیح بات۔ لوگ کہتے ہیں جادو برحق ہے، برحق تو وہ چیز جو حق پہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جادو ہو جانا برحق ہے کہ یہ واقعی ہی ہو سکتا ہے، نظر بد بھی لگ سکتی ہے، جادو بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی چمڑ سکتے ہیں۔ تو جادو کی بہت سی ایسی کیفیت ہے جو کہ تقریباً 90% معالجین اپنا علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر ہے، طبیب کوئی علاج کرتا، علاج کر کر کے تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری کوئی میڈیسن اس پہ کام نہیں کر رہی، کوئی دوائی اس پہ کام نہیں کر رہی، اب میں کیا کروں، میں دنیا کی ہر میڈیسن اسے دے چکا ہوں لیکن یہ کام نہیں کرے۔ ایسے ہی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے بزرگاں سعودی عرب میں، تو ڈاکٹر صاحب ایک مریضہ ان کے پاس آئی، بہت مشہور واقعہ ہو چکا ہے یہ، تو آ کے کہنے لگے مجھے میری طبیعت خراب ہونا شروع کی، چیک کریں مسئلہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تجھے کینسر کا مسئلہ ہو گیا اور کچھ دن تیرے پاس باقی ہیں، تو فوت ہو جائے گی، اللہ کو پیاری ہو جائے گی، اور 30 سے تقریباً 31 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہے، اگر تو بچ کے ٹھیک نہیں تیری مرضی۔ اس نے کیا کہ 1 ماہ گزرا، 2 ماہ گزرا، 3 ماہ گزر گئے، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہ مریض آئی، بڑے پریشان ڈاکٹر ہوئے، حالانکہ ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے اس بات کے۔ چوتھے ماہ ان کے پاس ڈاکٹر کے پاس 4 ماہ کے بعد آئی اور بالکل فٹ فاٹ تھی۔ وہ ڈاکٹروں نے آگ چیک کیا کہ تو بالکل فٹ ہو گئی، رپورٹ کی تو کینسر بھی بالکل ختم ہوا ہے، یہ کیسے علاج کیا سارا؟ وہ کہنے لگی مجھے اللہ کے نبی کی ایک حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 8 چیزوں میں شفا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ سب سے پہلے قرآن سارا ہی شفا ہے، جہاں سے مرضی پڑھ لو، شفا کی نیت سے اللہ شفا دے دے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کھجور میں شفا ہے، زیتون میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے۔ میں نے آب زمزم پینا شروع کیا اور طواف پہ طواف کرتی رہی، طواف پہ طواف کرتی رہی، مجھے کچھ ماہ بعد ایسے پتہ چلا بالکل میں ٹھیک ہو چکی۔ الحمدللہ 3 سے 4 ماہ تک لگاتار میں نے طواف کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل صحت یاب کر دیا۔ اس کے پیچھے جو ساری کیفیت تھی جادو کی کیفیت تھی، جو سارا معالج جب چیک کیا گیا تو اس کے پیچھے جادو کی کیفیت تھی۔ اس نے جو بھی سارا کچھ بتایا، جادو ہونے کی سب سے پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے برے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے برے خواب آئیں گے اس کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جادو بالکل ہو سکتا ہے، اس کا علاج بھی صرف قرآن سے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالے جادو کا علاج کالے جادو سے ہی ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ کیسے؟ گند پڑا ہوا آپ کے ہاں، وہ گندگی سے صاف ہو گیا، صفائی سے ہوگا؟ صحیح ہے، صفائی سے ہوگا۔ انسان کہ جی میں گندے پانی سے وضو کرنا صاف ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ اور ہمارے لیے تو ویسے بھی ایک مشعل راہ ہے ہمیں دکھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، کہ ایک موقع پہ قاری صاحب آپ کو وضاحت سے بتا دیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ عمل کرو، مجھ پر جادو کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ یہ کیوں بتایا گیا؟ ہمارے عمل کے لیے کہ ہم یہ یاد کریں، اور اگر ہمیں ویسے بہت سی دعائیں ابھی قاری صاحب بتائیں گے ایسی ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو اللہ کے حکم سے یہ آیات بالکل ایسے ہیں جیسے ہم نے کوئی باڈی گارڈ رکھا ہے، کہ کوئی چیز ہمارے نزدیک آ نہیں سکتی۔ بالکل ایمان مستحکم ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی میں یہی سوال کرنے والا ہوں کہ قرآن کی یہ آیات جب ہم اپنے آپ پہ دم کرتے ہیں تو کیا جادو رہ سکتا ہے؟ انشاءاللہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سوچنا کہ اس جادو کے لیے جادو کر کے بائیں یا ایک غلط نظریہ ہے، ابھی قاری صاحب نے وضاحت بھی کر دی ہے، مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ قاری صاحب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آیات پڑھوا کے دم کروایا، ذرا اس کی وضاحت ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، اور نماز کی رکھتے 4 پڑھانی ہوتی تھی، پڑھاتی نہیں دیتے تھے، کیفیت تھوڑی سی ایسی ہونے لگتی، اور اللہ کے نبی کو خود دم کرنے کے لیے فرشتہ آیا کرتا تھا، خود دم کیا کرتا تھا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا۔ لیکن اس سے بھی آسان جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر 2 نور اترے، کون کون سے؟ سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، وہ شروع ہوتی آمن الرسول سے، ایک وہ نور اترا، ایک سورۃ کاف کا نور اترا، ٹھیک ہے نا۔ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل اور سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، دنیا کا کوئی جادو اس پر چل ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی پر جب جادو ہوا تو یہ 2 ہی صورتوں سے ختم ہوا، کون سی؟ فلق اور ناس تھی۔ سبحان اللہ، یہ اتنی پیاری صورتیں ہیں اور سب سے چھوٹی، قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے چھوٹی ہیں، ہر بچے کو یاد ہے۔ قاری صاحب ایک دفعہ پھر یہ ریپیٹ کر دے تینوں چیزیں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، ماشاءاللہ، جیسے کہ صحابہ کرام کو یہ چیز بتائی کہ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر کسی پر بھی دم کر دو، اللہ ہر بیماری سے تجھے نجات دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رستے میں جا رہے تھے، ایک سردار کو کسی بچھو نے کاٹ لیا، بڑا علاج معالجہ ڈھونڈا، بڑے حکیم بہت طبیب تلاش کیے، لیکن علاج نہ ہو سکا۔ صحابہ کرام کے پاس آئے اور آپ نے کہا جی ہاں یہ علاج ہے، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آمن الرسول، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، اس کے بعد آپ آخری 3 کل کر لیں، قل هو اللہ میں اس کی اللہ کی وحنیت بیان ہوئی ہے، سبحان اللہ، بڑی شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے اب یہ صورت کے اندر۔ آخری 3 کل یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ایسے باقاعدہ تھوک لیں، صحیح، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پانی میں دم کرتی تھی، ان کے ذرات بھی پانی کے اندر جایا کرتے تھے، صحیح، تھوک کر اپنے منہ پر پورے جسم پہ صبح شام کے اذکار کے اندر یہ کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کا جادو ختم ہوگا۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی چیز پتہ کیا ہے؟ یقین اور توکل ہے۔ جب انسان کو اس چیز پہ یقین ہے، اللہ تو نے مجھے شفا دینی ہے، تو نے اس چیز کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر کہ میرا سارا قرآن شفا ہے، تیرے نبی نے اس بات کا فرمان کیا ہے، جو آپ نے فرما دیا حق اور سچ ہے، جہاں پہ حق آتا ہے وہاں سے باطل ختم ہو جاتا ہے، وجاء الحق وزهق الباطل، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا جہاں پہ حق آتا ہے وہاں پہ باطل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو بندہ ہر صبح شام کے اذکار کے اندر جو بندہ یہ کر لیتا ہے، اس پہ بڑا پرانے سے پرانا جادو بھی اللہ تعالیٰ بہت جلد ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا پیارا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے بھی ناظرین کرام، آپ نے بہت دفعہ یہ سنا ہے کہ دلوں کا سکون کس چیز میں ہے؟ کیا موسیقی میں ہے؟ کیا کھیل تماشوں میں ہے؟ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ دل کا سکون اسی کے ذکر میں ہے، اس وحدہ لا شریک کے ذکر میں ہے، اور میں ایسے الفاظ جو اس کی شایان شان ہو میرے پاس نہیں ہے۔ اتنا قوت والا بادشاہ ہے، اتنا وسیع خزانوں والا ہے کہ ساری دنیا کو سب کچھ دے دے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ ایک بندے کے لیے شفا کوئی معنی نہیں دکھاتی، اس کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے یقین رکھنا ہے، آپ نے یقین رکھنا ہے کہ میں جو پڑھ رہی ہوں یہ اس کا کلام ہے، اور میرے لیے بڑی سعادت ہے۔ حتیٰ کہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے دل میں تصور کر لیں کہ میرے لیے سب سے بڑی اس وقت سعادت ہی یہ ہے کہ مجھے میرا وحدہ لا شریک رب دیکھ رہا ہے۔ یا کتنا بڑا انعام ہے کہ رب کی نظر انسان پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اللہ کریم کے ساتھ اپنا رابطہ، رشتہ، تعلق، اس میں درمیان میں فرق نہیں آنے دینا۔ ہمارے اولیاء الزام، ہمارے علماء کرام، ہمارے جتنے باشرہ لوگ ہیں، انہوں نے ہم تک یہی بات پہنچائی ہے۔ اب ہم نے اس میں تفریق کیسے کرنی ہے؟ کسی بھی معالج کے پاس جائیں، کسی بھی معالج، خواہ وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، عملیات سے علاج کر رہا ہو، کچھ بھی ہو، جس میں غیر شرعی چیزیں پائی جائیں آپ ان کے نزدیک بھی نہ بیٹھیں۔ کیسی بات ہے کہ ایک بندہ علاج آپ کا روحانی کر رہا ہے، خود بھی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کو بھی غیر شرعی باتوں کی دعوت دے رہا ہے کہ 7 سوئیاں لے کے آؤ، فلاں کے بال لے کے آؤ۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ معالج جس سے ہم نے علاج کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علاج آپ دیکھیں کہ مزید وضاحت ہو جائے گی قاری، کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی کو شیطان نے کیا کہا تھا؟ صرف اتنی سی بات تھی نا کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں نے شفا دی ہے۔ تو کیا اس وقت مطلب چھوٹے سے لفظ تھے، کتنا بڑا پلان تھا اس ظالم کا
کتنا بڑا پلان تھا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے غصے میں کیا کہہ دیا کہ 100 کوڑے ماروں گا. تو اللہ کریم نے پھر اس کی تدبیر بھی فرمائی. وضاحت میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں جس کے پاس بھی جانا ہے، خواہ وہ طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، کوئی بھی معالج ہو، اگر وہ غیر شرعی بات کہتا ہے، بحیثیت طبیب میرے لیے یہ کہنا تو آسان ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، لیکن یہ یقین رکھنا کہ شافی مطلق وحدہ اللہ شریک ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی دوسرا انسان ہے. تو آپ نے خدا را اس بات پہ یقین مکمل کرنا ہے. تکلیفیں تو آج آتی جاتی رہتی ہیں. تو قاری صاحب سے مزید اس بارے میں سوال کرنا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس میں منت مانگنی یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنے لیے کیسے منت مانیں؟ جی، منت کے حوالے سے ہم سب سے پہلے تو قرآن سے کچھ چیزیں لیں گے اور اللہ کے نبی کے واقعات سے ہی کوئی واقعات لیں گے. ایک دور کا واقعہ تھا جب خانہ کعبہ ابھی نیا نیا آباد ہوا تو کسی کا بچہ گم ہو گیا. کوئی صحابی تھے یا کوئی نبی تھے، مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے جی. مجھے، لیکن واقعہ پورا سنا ہوگا. بچہ بڑا ڈھونڈا، تلاش کیا، بڑی تلاش کی، ملے نہ. انہوں نے یہ منت مانگ لی، اے اللہ میرا بچہ مجھے مل جائے، میں خانہ کعبے کا غلاف اس پہ نیا ڈالوں گی. سب سے پہلے غلاف چینج انہوں نے کیا تھا. واہ. منت مانگنا جائز ہے، لیکن ایسی منت کہ اللہ میں تیرا شکر گزار بنوں گا بندہ، ابھی بھی ہوں لیکن اور بنتا ہوں، اگر تو مجھے شفا دے دے، تو دینی ہی دینی شفا. میں ایسا کام کرتا ہوں کہ جیسے کہ کوئی اچھا کام کر، مسجد میں پنکھا لگوا دیا، کسی غریب کی ہیلپ کر دی. ایسی منت مانگنا جائز ہے کہ چاہے کہ ایسا نہیں کہ غیر شرعی کام کرے جو شریعت میں بالکل بھی مناسب نہ ہو، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. باقی شرعی لحاظ سے ہر کام منت مانگ سکتے. کوئی بندہ مان لیتا منت میں اللہ 100 نفل پڑھوں گا تیرے راستے میں، عمرے پہ جا رہا ہوں، حج کروں گا، میں مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیتا ہوں، کوئی ٹوٹیاں لگوا دیتا ہوں، ایسا کام کر مجھ سے یہ بیماری چھین لے. تو یہ بڑا آسان نسخہ ہے. تو صدقے سے اپنی بیماری کرنے کا ختم کریں گے، بڑا آسان نسخہ یہ. تو یہ ایسا تو ہم تو مریضوں کو باقاعدہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں غلہ رکھو اور بچوں کی یہ تربیت کرو کہ بیٹا اس غلے میں جب ہم پیسے ڈال دیں گے اللہ کے نام کے، اللہ میں نے صدقہ کر دیا، تو اب مجھ پہ بیماری نہ آنے دے گا، تو انشاءاللہ نہیں بیماری آتی. 100% الحمدللہ سے بہت سے ایسے مریض ہیں جنہوں نے اپنا صدقے سے ہی علاج کیا. تو آپ مانگ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کے مطابق ہو.